أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کیے 4 سال ہو گئے. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. مودی سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ گنڈو تشویش کن سیاسی اور معاشی صورتحال اور غیر سماجی پابندیوں کے نے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے. 5 اگست 2019 کو مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا. مظلوم کشمیریوں کو حاصل خصوصی خود مختاری ختم کر دی اور اکثر علاقوں کو اسٹریٹجک ایریا قرار دے کر بھارتی فوج کو قبضہ کرنے کا اختیار بھی دیا. آج اس موقع پر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. میں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ مڈل اسکول گلوداس محمد جہاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئے آج کے اس دن کے حوالے سے اپنے تقریر پیش کریں. رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ضلع غزل فیصل شاکر صاحب، عبدالجبار صاحب ڈی ڈی او ہائی اسکول گاکوج، احسان اللہ صاحب، خوش ولی صاحب اور دیگر معزز اساتذہ کرام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پر یوم استحصال کشمیر کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً جب بیٹھے ہیں تو میں آپ کو 3 باتیں ریفلیکٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کروں گا. یقیناً ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبائل جو ہیں، جتنے بھی ممالک عصبیت کی بنیاد پر یا نظریے کی بنیاد پر
یا ٹیریٹوریل جو بھی وابستگی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، تو وہ قومیں اپنے اپنے آزادی کی تحریکیں یا مومنٹس میں جو ہے جذبہ ڈالنے کے لیے ہر سال کو تجدید کے طور پر مناتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہم مردوں کو یا ہمارے نیشن کو بہت سارے شاعری سے جگایا تھا۔ مثلاً فرمایا تھا، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اب یہ شعر ہے، اس کا ایک بڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ اس نے مذہب کو قومیت کی بنیاد کیوں کہہ دی ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سب کنٹیننٹ میں مختلف قومیں آباد تھی، جو چھوٹے چھوٹے مائنر کے لیول کی ریاستیں تھیں اور قبائل تھے، تو یہ اپنے آپ کو اپنے کون کو قوم سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا ان جیسے بڑے مفکروں نے جب 18ویں اور 19ویں صدی میں یہاں سے یورپ کا وزٹ کیا، تو یورپ ایک بڑے ڈارک ایج کے بعد وہاں جاگا ہوا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا جو انڈیپینڈنس کا یا ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا جو ٹیریٹری یا میگنا کارٹا 1215 میں برطانیہ میں جب وقوع پذیر ہوا، تو اس کے بعد سے بادشاہوں کے دربار میں انسانی حقوق اور آزادی کی بات کی گئی۔ جب آزادی کی بات کی گئی تو یہ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس سے پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھے، بس گھسیٹ کے کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو مار دیا۔ اس کی ہسٹری یہاں سے ملتی ہے 1215 میں۔ آلدو ہماری اسلامک ہسٹری میں یہ شعور تو کئی صدیاں پہلے آ چکا تھا، لیکن یورپین ہسٹری میں اس دن نے انقلاب لایا اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں تو کس سے آزاد ہیں؟ ظاہر ہے کنگ سے آزاد ہیں، اپنے انا سے آزاد ہیں، ٹرائب سے آزاد ہیں، ٹیریٹوریز سے آزاد ہیں، اکانومی سے آزاد ہیں اور بہت کچھ۔ اس کے بعد یورپ میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے، ملینز آف لوگ مارے گئے، لیکن ہینری ڈونٹ نے جب سب سے پہلے ریٹ کریسنٹ کی بنیاد رکھی تو اس نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی تھی سر فرانو کے نام سے، اس کا سلیبل تھوڑا مجھ سے مس ہو رہا ہے۔ اس میں جب قتل و غارت بہت ڈیٹیل سے لکھی تو اس کا انٹرنیشنل میں انگلش ٹرانسلیشن ہو گیا، جو بہت پبلک ہو گیا، تو یورپ سر جوڑ کے بیٹھ گیا یار کیا کرے۔ پھر اس کے بعد نیشنل سٹیٹ موومنٹ شروع ہو گئے، یعنی قومی حکومتوں کا وجود آنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران ہمارے یہ بڑے بڑے پٹنے یورپ گئے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ قوم کی بنیاد پر ممالک وجود میں آ رہے ہیں، نیشن سٹیٹ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے ایک انسپریشن، ایک وزڈم لے کے یہاں آ گئے، اور یہاں آ کے دیکھا کہ بھائی قوم کہے تو ہم قوم تو ہے نہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کانٹیکس کے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ شعر جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی، دین اسلام کو اور مذہب کی بنیاد پر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی گئی، تاکہ اس میں چھوٹی چھوٹی جو عصبیت یا تعصبت یا مختلف کانٹیکسچول جو ڈگنیٹریز تھے، وہ سب ایک چھتری کے تلے آ گئے، اور ہم نے اس مومنٹ میں دل و جان سے حصہ لیا، اور جا کے 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ تو اب چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ اس دوران انگریزوں نے جب ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو کشمیر کو ایز تنازع سٹیٹ رکھا، اور الٹا یہ بھی ہم پہ احسان جتا دیا کہ احتساب رائے کے تحت یہ جہاں چاہے شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ دن ہے، آج ہے، یہ رائے یا اس رائے کو کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے ہندوستان میں اب تک تقریباً 4 سے 5 ترامیم ہو گئی، جن کی وضاحت ہمارے دوست شیر ولی صاحب نے کی، خاص کر آرٹیکل 370 جس میں کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بہت لازمی چیز ہے کہ اسپیشل سٹیٹس کیا چیز ہے۔ اسپیشل سٹیٹس ایک ایسا سٹیٹس تھا جس کے ساتھ نہ انڈیا چھیڑ سکتا ہے نہ کوئی، کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ اور پھر آرٹیکل 35 کو بھی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اب ہندوستان کا کوئی بھی شہری کشمیر میں جا کے بس سکتا ہے، جس کو ہمارے یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز بھی کہتے ہیں۔ تو میں لمبا نہیں کروں گا،
یہ وہ تاریخی جو ہے حقائق ہیں، بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے یہ قوم جو ہے اب تک سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو ہم سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر، علمی طور پر، اپنے وزڈم میں، اپنے جو ہے برادری میں، اپنے اقدار میں کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ ہم شروع سے ان کی حمایت کر رہے ہیں اور آخری دم تک ان کی حمایت جاری رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی، سیاسی، سماجی اور ہمارے اقدار میں شامل ہے، ہمارے رگوں میں شامل ہے کہ اسلام یا مسلمان کہیں بھی تکلیف میں ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشغر، تو آج ہم سب انٹرنیشنلی ہم تمام اساتذہ اپنے قوم کو، اپنی نئی نسل کو یہ بات سمجھا دیں گے، جو بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کا ایتھیکلی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اپنا وزڈم ان کو دینا چاہیے اور اسٹریٹجیکلی جو ہے ان کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ کس طرح آزادی کی تحریکی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ آج ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان بہت شدید احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ یک زباں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ ہے، اور ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو تحریک آزادی کشمیر میں مجاہد کے طور پر ہے۔ تو ہمیں امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمارے بھائیوں کی آزادی کی نعمت سے ہمکنار کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ امامہ جان سر، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ کشمیر کا نام زبان پر آتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیاروں کی، ہمارے کشمیری بھائیوں کی، ماؤں اور بہنوں کی اجتماعی آبروزی کا خوفناک منظر نظروں کے سامنے گم جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنسو ہم سے سوال کرتے ہیں۔ کشمیر کی جنت نظیر وادی آج بھی لہو کی آنکھ میں جل رہی ہے، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی۔ تو ون اگین بہت بہت شکریہ کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے دن کے مناسبت سے، پلیز۔ ایو صاحبان، ایچ ایم صاحبان اور تمام ہمارے معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ محمد جان صاحب نے بہت ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ پیش کیا آزادی کے حوالے سے اور مختلف قوموں کی تشکیل کے حوالے سے، ممالک جس طرح وجود میں آتے ہیں، آتے رہیں گے، ان کے حوالے سے، اور فرسٹ جو ایف آئی آر تھی اس کے بارے میں بتا دیا۔ میں تو کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے خلاف بہت سے ایف آئی آر کٹ گئی ہیں۔ اب یہ جو آخری ایف آئی آر ہے یہ اس کے لیے شاید بہت ہی نقصان دہ ہوگا، اور شاید اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ ہی ہمارے جو بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، ان کو آزادی ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک سانپ رات کو کہیں چوری کی خاطر یا کچھ لینے کے لیے، چوری کے لیے کسی لوہار کے ہاؤس چلا گیا، بٹی میں اندر گیا، رات کو اس کہیں سوراخ تھا، اندر گیا تو کوئی اس آدمی نے، لوہار نے، کوئی جن کو ایک اچھی کلہاڑی، تیز کلہاڑی بنا کے رکھا تھا، وہ سب وہاں سے سانپ جو سنیک تھا وہاں پھسل گیا، اس کو چوٹ لگی تو غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر اس کلہاڑی کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ مزید لپٹتا رہا تو اس کو ٹکڑے ہوتے گئے، کیونکہ کلہاڑی تیز تھی، اور اسی غصے کی حالت میں اپنی جان کھو بیٹھا۔ تو بعض لوگ بھی، بعض اقوام بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات غصے میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کشمیر کی آزادی کہ یہ انٹرنیشنل ایک حقیقت ہے، یہاں کے لوگوں کی آزادی کا، لوگوں کے لیے آزادی کا حق ہے، اور اقوام متحدہ میں اس پر قرارداد، بہت سی قراردادیں پاس ہو گئی ہے، مختلف ممالک نے مختلف پلیٹ فارم سے اس پہ فیور میں قرارداد پیش کیے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ انٹرنیشنلی انڈیا کا، بھارت کا ایک دنیا میں ایک ٹریڈ ہے، ایک ٹریڈ بہت بڑی ٹریڈ ہے، ایک بزنس ہب ہے، اس لیے بعض ممالک جانتے ہوئے بھی، ہمارے بہت سے ممالک ہیں جو ہمارے خیرخواہ بھی ہے، لیکن جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو، اس آواز کو اتنا مضبوط نہیں بناتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی ہے ظلم، کسی گھر کے اندر ہو، ادارے کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، اقوام کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، وہ ظلم دیر تک نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس موقع پر ہم اخلاقی طور پر
اور مذہبی طور پر ہم جذباتی طور پر ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو بھی ان کی خود مختاری کا، ان کی آزادی کا اس پر مزید جو ضرب لگایا ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو آج کے اس دن کے حوالے سے ہماری تمام ہمدردیاں، ہماری تمام جذبات اور تمام ہماری اخلاقی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمارے کشمیری بھائیوں کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے جلد ان کو آزادی دے، نجات دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جبار صاحب، JDO ہائی اسکول راکوچ، AO صاحبان، HM صاحبان، ریسپیکٹڈ ٹیچرز، میڈیا پرسن، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے دونوں صاحبان نے بہت ڈیٹیل میں اس آرٹیکل کے حوالے سے، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کی، تو میں ان کو انڈورس کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمارے اپنے رول کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، بینگ ٹیچر، بینگ ہیڈ آف اسکول، بینگ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ کشمیر ایک مسلمہ حقیقت ہے، مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ جیسے 3 جون 1947 کا منصوبہ بنا اور پاکستان اور ہندوستان کو جب 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو گیا، تو اس میں کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ تاریخ سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس میں جو ہے نا پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ اگرچہ اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن بہت سے اس میں سازشوں کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ اسی طرح ادھورا رہ گیا۔ اور اس کے بعد جب اس وقت مسلمانوں نے، اسپیشلی ہمارے جو قبائلی علاقے کے مجاہدین نے، جب ظاہری بات ہے پاکستان میں شامل نہیں کیا، تو انہوں نے جہاد کیا اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے سب نے کوشش کی، تو اس وقت بھارت اس کو لے کے اقوام متحدہ میں لے کے گئے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو جو ہے مسئلے کو بھارت خود لے کے گیا یونائٹڈ نیشن میں۔ اس کے بعد پھر یہ جو آرٹیکلس ہیں یہ ان کے آئین میں شامل کیا گیا 370 اور جو ہے نا اس پہ 35 ہے، جس کو ابھی ریووک کیا ہے، ختم کیا ہے۔ تو یہ جو آرٹیکلس ہے یہ اس کی امپورٹنس اس حوالے سے ہے کہ اس میں اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا تاکہ ڈیموگرافی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا ایک بہت پاپولس کنٹری ہے، دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے، اور اس کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ اب بھارت کے جو عزائم ہے وہ سب کو آشکار ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آرٹیکل کو ختم کر کے وہاں پہ ہندو آبادی کو بڑھایا جائے، اور چونکہ یہ سب کو پتہ ہے پوری دنیا کے اقوام کو کہ اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے قراردادوں میں کہ کشمیر کی جو فیصلہ ہے کشمیر کے مستقبل کا وہاں کے عوام رائے شماری کے ذریعے کرے گی۔ ابھی اس وقت اگر رائے شماری کرائیں تو کشمیر کی اکثریت کیونکہ مسلمان ہیں اور سارے وہاں سے ہندوستان کے ظلم اور جبر سے وہ اتنے متاثر ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اگر کریں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کی بھارت نے یہ جو ہے سازش کی ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت بڑھائی جائے، آبادی وہاں پہ جب سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے، چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اور وہاں پہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی کاروبار کے لحاظ سے کوئی مختلف پراپرٹی لے کے جب وہ وہاں پہ آبادی وہاں پہ ان کی شمار ہو جائے گی، تو وہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ کشمیر میں جو ہے نا وہ ہندوؤں کی اکثریت ہو جائے اور اس کے بعد اس قرارداد پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے یہ جو اقدامات ہیں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایسے پاکستانی سٹیزن، ایسے مسلم، چونکہ مسلمان جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی ایک جگہ پہ درد ہوتا ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہ کشمیر بھی اسی طرح ہے، کشمیری بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم جبر ہوتا ہے تو ہم سب فیل کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان۔ تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے جو ہے نا اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جہاں پہ بھی جو بھی ان کی طرف جو ہے نا جو بھی ہمارا وہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے دیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ پاکستان جو ہے نا اس مسئلے کو پوری دنیا کے مختلف فورم پر آلریڈی اس کو جو ہے اجاگر کر چکا ہے، اور ابھی بھی بھرپور سفارتی طریقے سے، چونکہ ابھی وہ دور تو نہیں رہا کہ آپ جو ہے نا جنگ کے ذریعے یا کسی ایسے اس کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر چیز کا نتیجہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے۔
جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جنگ جدال ہوتا ہے، آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سفارتی طور پہ پوری دنیا کے لوگوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کو، اس مسلمانوں کے جتنے بھی OIC وغیرہ ہے، جس طرح کے مختلف جو بھی ادارے ہیں، ان سب کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان سب کی ہمدردی حاصل ہو جائیں اور کشمیر کا جو ہے نا کوئی وائبل سلوشن نکلے، اور جو بھی سلوشن جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہمیں جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ دیکھیں اب اس میں ایک سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اتنے 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، اور اقوام متحدہ میں ہماری ایک بہت بڑی ایک حیثیت ہے مسلمانوں کی، لیکن کیوں عمل درآمد نہیں کروا سکتے؟ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا ہے معاشرتی طور پر، سیاسی طور پہ۔ اب دیکھیں اس دور میں ترقی کا جو راز ہے وہ مضمر ہے ایجوکیشن کے اندر۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں گے، جب ہم جو ہے نا تعلیم میں، سائنس ٹیکنالوجی میں جب ہم آگے جائیں گے، ہم جب دنیا میں لیڈ کریں گے، اس وقت ہماری بات مانی جائے گی۔ اس وقت جس فورم پہ بھی ہم بات کریں گے تو ہماری بات کی اہمیت ہوگی، حیثیت ہوگی۔ اب ہم جب تک معاشی طور پر، سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک بس ہم احتجاج ہی کرتے رہیں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد کے، بحیثیت ماسٹر کے، ہمیں بچوں کی تربیت اور ایجوکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے امید بھی کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ۔ ہم غزل کے حوالے سے، ہم GB میں بھی ایجوکیشن کے لیے ہم اپنی بھرپور ایجوکیشن کو بڑھانے میں، یہاں کے تعلیمی معیار کو، کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھانے میں، اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور ہم اس وقت اس فورم کے حوالے سے، میں اس کی وساطت سے جو ہے پوری دنیا کے اقوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت جو ہو رہی ہے، خصوصاً یہ مودی سرکار میں جو ان کا ایک کٹر قسم کا یہ ہندوتوا کا جو کنسیپٹ ہے وہ وہاں پہ لانا چاہ رہا ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ ہندوستان کے جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی زبردستی سناتن دھن کہتے ہیں جو لوگ، اپنے جو ہندوتوا کا جو کنسیپٹ ہے اس میں شامل کریں۔ تو ہم ان سب کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا کشمیر کے ساتھ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد کشمیر کو آزادی حاصل ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر تھینک یو۔ شکریہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جناب فیصل شاکر صاحب۔ ونس اگین آپ ہم اپنے واپس اپنی کلاسز کی طرف جائیں گے۔ یقیناً ہماری امیدیں، ہماری امنگیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ان کی آزادی کے لیے ہم جو ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے۔ ونس اگین آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔